ان کی پرورش ہوتی ہے، مائنز میں یہ تیار ہوتے ہیں، اور یہ قدرتی نوادرات ہے. قدرت نے اس میں اتنی پاور پیدا کر دی ہے. Hello everybody, hi. How are you and how your temperament? I'm fine. اور امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. میں ڈاکٹر جلیل اسلم. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل. میں لایا ہوں ایک ایسی کشتی کو خود ہی ملاح بن کے اس میں بیٹھ جانا میرے یارو، زندگی کو سنوارنے کے لیے. میں بگڑتے ہوں کو راستہ دکھانا چاہتا ہوں. میں ٹوٹے پوٹھوں کو ایک ایسی سپورٹ دینا چاہتا ہوں جو خود کو سمجھتے ہیں کہ میں ناکام ہو چکا. میں ان کو کامیابی کی منزل دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں خاندانی طور پر ہی ناکام ہوں. تو یہ ان کی سوچ غلط ہے، یہ ان کی بھول ہے. بہت سے ایسے غریب لوگ زمین سے اٹھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کبھی کوئی جانتا تھا؟ کوئی پہچانتا تھا؟ نہیں. لیکن ان کی جستجو، ان کی سٹرگل، ان کی محنت، ان کی ہارڈ ورکنگ ان کو بلند شخص بنا دیتی ہے. آپ نے ٹیپو سلطان کا نام تو بہت اچھا سن رکھا ہوگا. کیا کمال کے سپہ سالار تھے، کیا کمال کے کمانڈر تھے، کیا کمال کے کنگ تھے ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان ایک ایسے بہادر شخص کا نام ہے جس نے بہت بلندی پائی. ٹیپو سلطان کا یقین تھا کہ وہ جیم سٹون پر بہت یقین رکھتے تھے. ٹیپو سلطان کی اگر آپ ٹربن دیکھیں تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا جیم سٹون لگا ہے. ٹیپو سلطان کے اگر بازو میں بنے ہوئے بریسلٹ کو دیکھیں، اس کو میں بریسلٹ کہہ رہا ہوں لیکن بہت بڑا ایک کڑا پہنا ہوتا تھا، اس پر 6 قسم کے جیم سٹون لگے ہوتے تھے. ٹیپو سلطان کی اگر آپ تلوار کو دیکھیں تو اس کی تلوار میں بھی ایسے سٹون لگے ہوتے تھے جو ٹیپو سلطان کو بار بار اس کی چمک دمک کا احساس دلواتے تھے کہ ٹیپو سلطان تم بہادر ہو، ٹیپو سلطان تم کنگ ہو، ٹیپو سلطان تم فتح حاصل کرتے رہو گے، ٹیپو سلطان جہاں جہاں تمہارے پتھر چمکتے رہیں گے تمہاری تلوار لہراتی رہے گی. یہ پروگرام اس لیے میں آپ کے لیے لایا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ کیوں بڑے بنے، بڑے آدمی کیسے بڑا آدمی بنا، بڑا آدمی کس سوچ کو لے کر آگے بڑھا. علم سے، عقل سے، پازیٹیوٹی سے، بہادری سے، جواں مردی سے، بہترین سوچ سے، اور بہترین ٹیم سے، بہترین پاور سے، اور بہترین ذہانت سے. اور ٹیپو سلطان بھی انہی باتوں سے آگے بڑھے. ٹیپو سلطان سنگ سلیمانی پتھر کو بہت پسند کرتے تھے، اور سنگ سلیمانی کو وہ ایک آرنر سنگ سلیمانی پہنتے تھے جو کہ ان کی اس پگڑی کے اوپر ہوتا تھا، اور ایک آرکھنڈی سنگ سلیمانی پہنتے تھے جو 4 قسم کے ان کے یہاں پہ بنے ہوتے تھے اور 2 قسم کے نیلم ہوتے تھے. ٹیپو سلطان اپنی تلوار میں ہمیشہ سنگ سلیمانی، جمنی عقیق اور ہمیشہ یلو عقیق لگا کے رکھتے تھے. یہ وہ پتھر ہیں جو ان کو لیے چلتے تھے، اور ہر پتھر کا تعلق کیرٹ سے ہوتا تھا. کوئی 15 کیرٹ کا ہوتا تھا، کوئی 20 کیرٹ کا ہوتا تھا، کوئی 21 کیرٹ کا ہوتا تھا. اور ٹیپو سلطان جب اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو اپنے گلے میں 21 کیرٹ کا سنگ سلیمانی پہن کے بیٹھتے تھے. ان تمام پتھروں کی پہچان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ٹیپو سلطان کی یہ تمام جیم سٹون چمکتے رہتے تھے، اور جب یہ چمکتے رہتے تھے تو ٹیپو سلطان بھی چمکتے رہتے تھے. اور ٹیپو سلطان کا خود کہنا تھا کہ جب میں ان جیم سٹون کو پہن کر میں نکلتا ہوں تو لگتا ہے ٹیپو سلطان آج فتح لے کر ہی واپس آئے گا. اور ٹیپو سلطان یہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے ہاتھی پہ سوار ہوتے تھے یا گھوڑے پہ سوار ہو کر نکلتے تھے تو ان کے یہ پتھر چمکتے تھے، اور جس جگہ پر ان کے یہ پتھر ڈل ہونا شروع ہو جاتے تھے ٹیپو سلطان وہیں پہ اپنے گھوڑے کو روک لیتے تھے، اور یا تو گھوڑے کو واپس لے آتے تھے یا اسی جگہ خیمہ لگا لیتے تھے اگلے دن کے لیے، کہ اگلے دن جب سورج نکلے گا اور دیکھیں گے اگر یہ پتھر دوبارہ چمکے تو ٹیپو سلطان کے مطابق چمکنے سے مراد تھی کہ آج ٹیپو سلطان فتح حاصل کر کے آئیں گے. اور اگر پتھر ڈل رہتے تو ٹیپو سلطان 3 دن تک وہیں خیمہ لگائے رکھتے تھے، اور اگر 3 دن میں پتھر نہیں چمکتے تھے تو ٹیپو سلطان واپس گھر کو لوٹ جاتے تھے. یہ جیم سٹون کی اتنی اہمیت ہے بھائی، یہ پتھر نہیں ہے، یہ جواہرات ہیں. یہ مائنز میں پڑتے ہیں
مائنز میں ہر موسم پاتے ہیں، مائنز میں ان کی پرورش ہوتی ہے، مائنز میں یہ تیار ہوتے ہیں، اور یہ قدرتی نوادرات ہے۔ قدرت نے اس میں اتنی پاور پیدا کر دی ہے، اگر اس زمانے کا ٹیپو سلطان ان پتھروں کے ذریعے ترقی پا سکتا تھا تو آج کے زمانے کا بھی ٹیپو سلطان حیدر بن سکتا ہے۔ آج کے زمانے کا بھی ٹیپو سلطان حیدر بن سکتا ہے، مضبوط تلوار کو اٹھا سکتا ہے۔ آج کے زمانے کا ٹیپو سلطان بھی موجود ہے۔ فرق کیا ہے؟ عقل کو منانا ہے، دل کو سمجھانا ہے، وہم کو ہٹانا ہے، سوچ کو بڑھانا ہے، بلندی کو چھو جانا ہے، آسمان کی طرح بلند ہونا ہے، اور سورج کی کرنوں کی طرح اپنے آپ کو چمکتا دمکتا ہوا محسوس کرنا ہے۔ میں ڈاکٹر جلیل اسلم، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہر روز نئی باتیں سنیے، اپنی سوچ کو خدا نہ بدل لیجئے۔ نیچے میرے نمبر چل رہے ہیں، آپ ان نمبروں پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اپنے لیے پراپر گائیڈ لائن لے سکتے ہیں ستاروں کی روشنی میں، نیمرولوجی کے ذریعے اور استخارہ کے ذریعے۔